بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ پہلے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میری آواز بھی آپ کو کچھ زیادہ بہتر شاید نہ لگی، لیکن مجھے اپنا ولاگ اپلوڈ کرنا تھا، آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرنی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، طبیعت خراب ہو یا کچھ بھی ہو، اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ پہلے ہی میں بہت زیادہ نقصان اٹھا چکی ہوں۔ میرا چینل جو ہے وہ بہت نیچے جا چکا ہے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اوپر چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، لیکن ایک بات میرے دماغ میں ہمیشہ جو ہے آتی ہے، اور میں یہ بات سوچتی ہوں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ کیسے رہتے ہوں گے، ان کو کیسے سکون ملتا ہے، کیسے چلتے پھرتے ہیں، کیسے کھاتے پیتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے نماز۔ نماز اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکوع ہے، اور نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے، اور نماز پڑھے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، سالوں سال نماز نہیں پڑھتے، اور نماز کے بغیر بڑے جو ہے مطمئن رہتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اگر ہم ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں تو ہمارا دل بے سکون ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ مجھے جو ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تو شاید کامنٹس نہ کریں، لیکن کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھیں، نماز ہم کسی کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، نماز تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے لیے پڑھتے ہیں، اپنے دل کے سکون کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو آپ مطلب ایک تو ہمیں سکون ہی نہیں ملتا، ہم بے چین رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو سارے کام ہمارے خراب ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کریں گے تو دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اور میں یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آیا ہے۔ نماز صرف ایک جسمانی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے روحانی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات براہ راست عطا کی۔ نماز اللہ سے بات کرنے کا سب سے قریبی ذریعہ ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نماز ہمارے دل کو سکون، اطمینان اور راحت عطا کرتی ہے۔ جو ہم بے چین پھرتے ہیں، جو ہمارے کام پھنسے ہوئے ہیں، مطلب ہم سوچتے ہیں ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہمارا کام نہیں ہو رہا، تو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جب ہم نماز پڑھ کے کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں نا، کوئی کام اپنا کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کسی جاب پر جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کاروبار ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جب تک برکت نہیں آتی جب تک ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز جو ہے لازمی ہے، اور لازمی آپ نماز پڑھا کریں، کیونکہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں، یہ وظیفہ کرنے، وہ وظیفہ کریں، یہ تصویر پڑھ لیں، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے نا، کہ آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو نماز کی اہمیت پتہ چلے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ برائیوں سے روکنے والی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ بہتر سے بہتر انسان ہوتے جاتے ہیں۔ آپ نماز کی پابندی کر کے دیکھیں، آپ کے اندر جتنی برائیاں ہیں نا وہ ایسا ایسا ختم ہوتی جائیں گی۔ ایک بہتر انسان بناتی ہے نماز ہمیں۔ نماز ہماری شخصیت کو پورا کرتی ہے، نماز ہمیں مکمل کرتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے بلکہ اس کی زندگی کو بھی نظم و ضبط اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، خدارا جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھیں۔ جو کافی ٹائم سے نماز نہیں پڑھ رہے نا، انہوں نے اپنے دلوں پہ زنگ لگا لیا ہے، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ان کو جبھی جو ہے احساس نہیں ہوتا، انہیں جو ہے اندر سے ندامت نہیں ہوتی کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتے ہیں، 5 وقت اللہ پاک ہمیں پکارتے ہیں، اٹھو اور آؤ میری طرف، نماز پڑھو۔ ہم نماز کے لیے جب بھی کھڑے نہیں ہوتے، ہمارا پاک پروردگار جس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ ہمیں پکار رہا ہے۔ ہم تو اس کے گناہ گار بنتے ہیں، خطا کار بنتے ہیں، ہم کیسے ہیں، ہم کتنے برے ہیں، لیکن ہم اتنے برے ہونے کے باوجود اپنے رب کی طرف تڑپ کر نہیں جاتے کہ
ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں، ہم نماز پڑھیں، اس رب کی عبادت کریں جس نے ہمیں ہر چیز عطا کی، ہر نعمت دی۔ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہنستا بستا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا، آسمان عطا کیا، زمین عطا کی، کیا کچھ اللہ پاک نے ہمیں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہزار لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں، نماز میں ہم سجدے میں پڑے رہیں اتنا کم ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، نماز جو ہے نا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں نا، ہم بس استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن استغفار سے پہلے تو ہمیں نماز پڑھنی اور نماز پڑھ کے اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہم استغفار کریں گے نا اللہ پاک سے۔ دیکھیں اگر ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر اور جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت کی نمازی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز انسان کو نفس کی غلامی سے نکالتی ہے۔ جب انسان باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کا نفس قابو میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے جذبات، غصے اور خواہشات اور برے ارادوں پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے۔ جو برائیاں جو آج کل معاشرے میں جو چیزیں پھیل رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم انسان سے حیوان بن جاتے ہیں۔ نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت اور ان کے درمیان 2 چیزیں حائل ہیں، وہ نماز ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کے قریب خود کو پہنچا دیا۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا اللہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ ایک تربیت ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان رشتہ جوڑتی ہے، یہ زندگی کے ہر پہلو میں بہتری لاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی بتائیں، آپ خود بھی جب آپ خود پڑھیں گے تو اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریں گے اور آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر پڑھیں گے۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں، اور جو نماز نہیں پڑھتا میں ان سے یہی دعا ریکویسٹ کروں گی، پلیز نماز پڑھیں۔ آپ دیکھیں نماز پڑھنے سے آپ کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، آپ کا ہر کام آسان ہوگا، جتنی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی نماز کی برکت سے۔ تو بس اگر میں نے کوئی بات غلط اگر کہیں، مجھ سے اگر بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گی نیا بلاگ لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔